नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ क़ाल लहू या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू व जाइलुल लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीही तख़्तलिफ़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले इनके खलीफा मसरूर का बयान सुन लो, फिर आगे हम चलते हैं। सबसे पहले इनके खलीफा मसरूर अहमद का बयान सुन लो, जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कह रहा है, फिर मैं बात करता हूँ। बात है, अगर एक तरफ से कोई चीज हरकत करके किसी दूसरी तरफ पहुंचे तो वहां वो नहीं होती जिस तरफ वो चीज जिसकी तरफ हरकत की जा रही है। जी जी बिल्कुल सही है। अब इस कागज को मैं उठाकर अपनी तरफ ले जा रहा हूँ, इसलिए कि मैं वहां नहीं हूँ, यहाँ हूँ। तो जो ही आप मसीह की हरकत का तयन करेंगे, खुदा को हाथ से खो देंगे, क्योंकि खुदा की तारीफ ये है कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द फअैनमा तवल्लू फथम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह तो ज़मीन और आसमान का नूर है, जिस तरफ भी तुम रुख करोगे वो तो खुदा होगा। तो मसीह का किसी जिस्मानी तौर पर किसी एक सिमत इस आयत के नतीजे में हरकत करना मुमकिन ही नहीं है। सही है, जहाँ खुदा था वही हरकत होनी चाहिए, वही इस आयत का अमल होना चाहिए। और खुदा हर जगह है मगर हर शख्स मरफू नहीं है, इसलिए कि खुदा की ज़ात लतीफ़ से लतीफ़ तर है और सिफात के ज़रिए से इंसान का रफ़ा होता है। जो खबीस आदमी है वहाँ भी खुदा मौजूद है, जी बिल्कुल, मगर वो मरफू नहीं है। अंबिया वही होते हैं जहाँ खुदा होता है मगर वो मरफू होते हैं। तो रफ़ा रूहानी दर्जे की तरक्की के सिवा और बढ़ ही नहीं सकता। और इस सिलसिले में कुरान करीम के दूसरे जो मुहावरे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और हदीस के मुहावरे जिससे साफ साबित होगा कि रफ़ा का वही माना दुरुस्त है जो जमात अहमदिया करती है। मसलन बलम बागूर के ताल्लुक में एक आयत आती है कि वलो शिना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लदा इलल अर्द। अगर हम चाहते तो उसको हम उठा लेते, वलो शिना लरफ़अनाहु बिहा, उन सिफात के जरिए जो हमने उसको अदा की थी, अगर चाहते तो उसका रफ़ा कर लेते, वलाकिन्नहु अख़लदा इलल अर्द, लेकिन वो बदनसीब। अब बताना तो सिर्फ इतना है, मैंने आपको सुनाना इतना ही था कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रिफ़त को जो आसमान की तरफ अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठाया, चौथे आसमान तक उठाया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कहाँ तक उठाया, वो तो आका अलैहिस्सलाम की हदीस से ही फ़ैसला होगा ना कि उन आका अलैहिस्सलाम ने क्या फ़ैसला फरमाया है। बाकी सारे झूठ बोलते हैं, ये भी झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है कि जिस्मानी तौर पे अल्लाह ताला लतीफ़ है, वो जिस्मानी तौर पे ऊपर उठा ही नहीं सकता। बलम बहूर के बारे में, हालांकि बलम बहूर एक वली अल्लाह, कहाँ नबी अल्लाह, कहाँ नबी अल्लाह की शान, कहाँ एक वली
کی شان اس کے ساتھ نسبت دے کے ایک آیہ مقدسہ اور پڑھی، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے قصے اور عیسیٰ علیہ السلام کی رفت کے ساتھ ذرا بھی اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی کنیکشن نہیں، کوئی کنیکٹ نہیں، زبردستی بنا دیا۔ اب ہم نے قرآن پاک کی ایک آیہ مقدسہ سورۃ آل عمران آیہ مقدسہ نمبر 55 5 اور 50 یعنی 55 55 50 اور 5 55 آیہ مقدسہ نمبر 55 سورۃ آل عمران 13واں رکوع سورۃ آل عمران کا ختم ہو رہا ہے اور 14واں شروع ہو رہا ہے۔ اذ قالا، جب کہا، اللہ نے، علیحدہ علیحدہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اکٹھا لکھا اذ قال اللہ، اور ایسے مرزائی صاحب کو جو ان کا اپنا ہے خلیفہ مسرور صاحب کو قرآن پاک کی آیت بھی صحیح پڑھنی نہیں آئی، قرآن پاک کی آیات بھی یہ غلط پڑھتے ہیں، پہلے بھی سورہ فاتحہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، وہ بھی غلط پڑھتے ہیں، اور ان کو اوپر سے دیکھ کر بھی قرآن پاک کی آیات مقدسات صحیح نہیں پڑھنی آتی، چاہے ان کا خلیفہ جھوٹ غلط پڑھتا ہے۔ چلو پھر وہ آپ سنیں گے تو آپ کو یقین بھی ہو جائے گا، ایسا ایسا یقین ہوگا جب آپ قرآن کی طرف توجہ دیں گے۔ اور پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ یہ تو پھر ایسے ہوا نا جیسے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بڑھائی اللہ تعالیٰ نے، اور احمدیہ جماعت یہ ترجمہ جو کرتی بالکل صحیح کرتی ہے، انہی کا ترجمہ صحیح ہے، انہی کا مفہوم صحیح ہے، باقی جتنے بھی ہیں مترجم اور جنہوں نے وہ نظریہ لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا، وہ غلط ہے۔ تو یہ خلیفہ صاحب کا کہنا صحیح ہے۔ یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث کو بھی، آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو بھی یہ جھٹلا رہا ہے۔ قرآن پاک ہم نے پڑھا، اس کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کر لیتے ہیں، چلو کر لیتے ہیں، پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، اے میرے پیغمبر، اے عیسیٰ بن مریم، انی متوفی کا، میں تجھے پورا کروں گا۔ متوفی اس میں فعل کا صیغہ ہے، باب افتعال سے، یہ لفظ وفا سے، اور جب یہ جائے نا باب افتعال پہ تو اسی کا معنی بن جائے گا، مصدر بن جائے افتتاح، یہاں متوفی کا، پورا کروں گا میں۔ اب اللہ تعالیٰ پورا فرمانے والا ہے، آگے لفظ فرمایا وَرَافِعُ کا، اور اٹھا لوں گا میں، رافع بھی اس میں فعل کا صیغہ ہے۔ احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کو، احمد عیسیٰ کہتا ہوں، غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو عقل نہیں ہے۔ وَرَافِعُ کا، رافع پہلا صیغہ واحد مذکر، اس میں فعل، رافع اللہ تعالیٰ ہے، رافع اللہ تعالیٰ ہے، اٹھانے والا اللہ تعالیٰ خود ہے۔ انی متوفی کا و رافع کا، میں تجھے پورا کروں گا اور اٹھا لوں گا۔ یہاں رفت دوں کا معنی نہیں ہے، رافع کا، اٹھا لوں گا تجھے، کیا؟ اپیلیہ، اپنی طرف، وَمُطَہِّرُ کا، اور تجھے پاک کر دوں گا، بچا لوں گا۔ اب مطہر کا معنی پاک کرنا بھی ہے، مطہر کا معنی بچا لینا بھی ہے، اور جب انبیاء ہیں ہی پاک تو یہاں ہم ترجمہ کر لیں گے بچا لوں گا میں، بچا لوں گا میں، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جو کافر ہیں، یہودیوں کو اللہ نے کافر کہا یہاں،
मिन अल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों से जो काफिर हैं, उन काफिरों से मैं तुझे बचा लूंगा। वजाइलुल लज़ीना, और रखूंगा मैं तुझको, भेजूंगा मैं तुझको, रखूंगा मैं तुझ, उठाने के बाद रखना भी है ना, ये जाइला भी इसमें फ़ैल है, जाइला भी इसमें फ़ैल है, ये अल्लाह ताला अपनी तरह मुनासबत कर रहा है। वजाइलुल लज़ीना, रखूंगा मैं तुझको, हम में व रखूंगा मैं तुझको, अल्लज़ीना तबऊका, उन लोगों में जो तेरी इत्तबा करेंगे, जो तेरा कहना मानेंगे। सुभान अल्लाह, वो मुसलमान ही हैं। जब हम में आएंगे ना ईसा अलैहिस्सलाम तो हम ही उनका कहना मानेंगे, हम ही उनकी इत्तबा करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया, वो दुनिया में इस्लाम भर देंगे। इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर हुकूमत करेंगे और दुनिया के अंदर इस्लाम होगा, इस्लाम होगा। जान के पूरा तर्जमा नहीं करते, थोड़ा सा दरमियान में लिया, उसका मफहूम बता दिया। मेरा गालो ख्याल के इनके अमीर को भी जो मैं जिसकी शक्ल दिखाई ना तुम्हें, इसको भी तर्जमे का कोई नहीं पता, इसे भी कोई तवज्जो नहीं है। ये कुरान पाक ही गलत पढ़ता है। हाँ, ये कुरान पाक में गलतियां मारता है, इसे तो ये नहीं पता भी मैंने मजहूल पढ़ा है या मारूफ पढ़ा है। मैं इसकी नकल नहीं उतारता क्योंकि मेरा कुरान पाक भी गलत ना हो जाए। यहाँ लफ्ज़ है वजाइलुल लज़ीना, रखूंगा मैं, बनाऊंगा मैं उन लोगों में, उन लोगों के पास, इत्तबऊ, जो इत्तबा करेंगे, वो लोग जो इत्तबा करेंगे का तेरी, जो तेरे साथ होंगे मैं उनमें तुम्हें रखूंगा। फौकल लज़ीना कफरू इला यौमल क़ियामा, और फौकियत दूंगा मैं, बढ़ा दूंगा उन लोगों को बढ़ा दूंगा, उन लोगों पर उनको रुतबा दूंगा। किन लोगों पर? जो काफिर हैं। मुसलमानों को रुतबा दूंगा उन लोगों पर जो काफिर हैं। अल्लज़ीना कफरू, वो लोग जो काफिर हैं उन पर उनको गालिब कर दूंगा। इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक। अब इसका हमारा कोई कमल है क़यामत के दिन, तो क़यामत के दिन तो जिहाद होना ही नहीं। इलाह ने आकर बता दिया कि क़यामत तक वो मगलूब हो जाएंगे, ईसाई और यहूदी मगलूब हो जाएंगे और मुसलमान उन पर गालिब आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम की बरकत से, हजरत इमाम महदी की बरकत से। फौकल लज़ीना कफरू इला यौमल क़ियामा, क़यामत तक फिर वो कभी सर नहीं उठा सकेंगे। ये ईसा अलैहिस्सलाम की बरकत अल्लाह ताला फरमा रहा है। अल्लाह ने उठा लिया। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, फिर मैं दोबारा तुम सबको मर्जिउकुम लुटाऊंगा अपनी तरफ, तुम सब फिर मेरी तरफ लौटोगे, यानी अल्लाह के बन जाओगे। फहकुम बैनकुम, फिर फैसला करेगा अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान। फीमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, उस चीज़ में जिसमें तुम इख्तलाफ करते थे। अल्लाह ताला उस चीज़ में फैसला, यानी जो झगड़ा तुम करते थे ना कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसे ऊपर उठा लिया, ये तो फिर उनकी शान रिफत हुई, ये जो शान बड़ी हुई। अल्लाह के रसूल की बात आप पूछ लेते हैं। ये तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि हम जो बात का अपना इख्तलाफ करते रहते हैं, ये इख्तलाफ कैसा है, वो तो इख्तलाफ चल रहा है, ये देखा नहीं। जिस्मानी तौर पे अल्लाह ताला उसको उठा नहीं सकता, यानी अल्लाह की ताकत भी कम हो गई। इनका जो खुदा है ना मिर्ज़ाइयों का, वो इस काबिल ही नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम को वो ऊपर उठा ले, जिंदा उठा ले। अल्लाह के
وما قاتلوہ وما صلبوہ یقینا، یقینا نہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ اس کو مارا، وما صلبوہ نہ صلیب پہ چڑھایا، یقینا یقینی طور پہ اللہ کہہ رہا ہے وہ ایسے کر ہی نہیں سکے۔ اب اللہ یقینی طور پہ بات کر رہا ہے کہ وہ تو زندہ اٹھا لیا گیا ہے، اب اس مخمصے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اختلاف میں پڑھنے کیوں پڑھتے ہو؟ مسلمان کیوں پڑھتے ہو؟ یا تو تم مسلمان نہیں، عام تو مسلمان ہی نہیں، بالکل نہیں۔ ذرا اس میں طرف توجہ دو، مسلمان عام بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا، وہ طاقتور ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ لطیف ضرور ہے لیکن اپنی طاقت کا مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیت نظر نہیں آتی؟ اللہ نور السماوات والارض ہمیں بھی نظر آتی ہے، اللہ لطیف الخبیر ہمیں بھی نظر آتی ہے، لطیف بھی ہے اور ہماری بکواس کی خبر بھی رکھتا ہے کہ کیا بکواس کر رہا ہے بھائی، کہ اللہ تو اوپر اٹھا ہی نہیں سکتا اپنی طرف۔ یہ کاغذ ہے نا، یہ کاغذ میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ کاغذ میری طرف آ گیا، یہ تیری دلیل ہے نا، اللہ کی دلیل تو نہیں۔ اللہ جہاں چاہے رکھے اٹھا کے۔ یہ دوسری آیہ مقدسہ بھی میں بلکہ دو آیات مقدسہ سورۃ النساء سے، آیہ مقدسہ نمبر 156 157 158 دونوں آیات میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَقٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی اپنی باتیں ہیں، قولہم بات ان کی ہے، ان کی یعنی یہودیوں کی، کافروں کی، جن کو اللہ نے سورۃ آل عمران میں کافر کہا ہے، ان کافروں کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے انا قتلنا المسیح، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ یہ یہودی کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، جو اللہ کا رسول ہے عیسیٰ بن مریم، اس کو ہم نے قتل کر دیا۔ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وما قتلوہ وما قتلوہ وما قتلوہ وما صلبوہ وما صلبوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ ہی اس کو سولی پر چڑھا سکے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب کوئی بندہ میری طرح چبڑ بندہ، چاہے سفید داڑھی بھی کر لے، چبڑ بندہ، چگڑ بندہ، چٹ بندہ، وہ اس آیہ مقدسہ کو نہ مانے کہ وہ جسم کے ساتھ کیسے اوپر اٹھ گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تم نہیں جانتے؟ نہیں، ایمان والے جانتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے کہا کہ نہ اس کو قتل کیا گیا نہ اس کو صلیب دی گئی، بلکہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ یہ ایمان والے جانتی ہیں، یہ مسلمان جانتے ہیں۔ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کافروں کے لیے تشبیہ بنا دی گئی، جس طرح شیعہ تشبیہ بنا کے گھوڑے کی پوجا کر رہے ہیں، کبھی نیچے سے کبھی اوپر سے، کہتے ہیں گھوڑے کی وجہ سے پاکستان بنا، گھوڑے کے سنبوں کو سجدہ کرو، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نشد۔ یہ اور ان کے ذاکر کہہ رہے ہیں، ان کے عالم کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت، وہی بات ان کی جو احمدیوں کی، وہی بات ان کی، اور دوسری بات احمدیوں کی بھی یہی بات، قرآن کے خلاف چلنا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف بنا بھی، میں حدیث نہیں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، بے شک ان لوگوں میں
اختلاف ہے اس بات میں، لفی شک منہ، اس کے بارے میں ان کے اندر اللہ نے شک ڈال دیا، شبہ ڈال دیا، اس جیسا کوئی بنا دیا اللہ نے، تو شبہ پڑھنا ہی تھا نا، یا کسی آدمی کی شکل ملتی جلتی اللہ نے کہ قدرت سے تھی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ چڑھا دیا۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے ما لہم بہی، نہیں ہے اس کے ساتھ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، من علم، ان کے ساتھ، بلکہ نہیں ہے ان کے ساتھ، من علم، کسی بھی چیز سے وہ جانیں، کچھ بھی نہیں وہ جانتے، کچھ جانتے بھی نہیں، الا اتباع الظن، مگر صرف اتباع کرتی ہیں گمان کی، الا اتباع الظن، گمان کی، جس طرح یہ گمان کی، نہیں جی ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو سولی چڑھایا نہیں گیا، چڑھا دیا گیا اور ان کی روح کو اوپر اٹھا لیا گیا، یہ عامدی کہتی ہیں، یہ عامدی کہتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ تو یہ تو ظن ہے، یہ تو گمان ہے، اللہ نے اسے اوپر اٹھا لیا۔ الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا، یقینی بات ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ آگے پھر فرمایا بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے انہیں اوپر اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بلکہ رفعہ اٹھا لیا اس کو، اللہ نے، اللہ خود فعل ہے اور سامنے کھڑا بھی ہے، اللہ نے اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر، الیہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا، حکمت والا ہے، تم سارے احمدی بھی پٹھے ہو کے زور لگاؤ، اس آیا مقدسہ کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ادھر اگر شبہ پیدا ہوتا تو یہاں آ کر اللہ نے فرمایا وما قاتلوا یقینا، وما قاتلوا یقینا، اگر کوئی یقین نہ کرے تو وہ عامدی ہے، اگر کوئی یقین نہ کرے تو وہ مرزئی ہے، مسلمان نہیں۔ مسلمان، آپ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی حدیث کا تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں، ٹائم میرے پاس بہت تھوڑا رہ گیا کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ آلریڈی نبی ہیں اور نبی علیہ السلام کے بعد وہ تشریف لائیں گے نبی بن کے نہیں، امتی بن کے۔ سارے علماء کرام کا یہ اجتہادی مسئلہ فیصلہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اب آقا علیہ السلام کی حدیث پاک، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب فیقتل الخنزیر ویدع الجزیۃ۔ آگے کافی لمبی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 5269 مشکات شریف، اسے بخاری نے بھی اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے، بخاری نے اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جو قسم کھا کے نبی علیہ السلام بات کریں اس پر تو تمہیں شک ہے، صاحب کو اس پر شک ہے، نہیں قتل کرنا نہیں اوپر اٹھایا نہیں گیا، جسمانی طور پہ نہیں اٹھایا گیا، اس پر تو تمہیں شک ہے، جو نبی علیہ السلام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اور جو اس پر یقین نہ کرے اس کی ذات پر بھی لعنت۔ اس لیے تو کہتے ہیں ہم یہ غیر مسلم ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام ضرور تم میں نازل ہوں گے۔ اللہ کا رسول قسم کھا کے کہہ رہا ہے، وہ اوپر اٹھائے گئے ہیں اور پھر تم میں نازل ہوں گے، اور عادل حاکم ہوں گے، اور عادل حاکم ہوں گے۔ یہ مرزا
مرزے کا چمچہ، یہ مرزئی، ان کا خلیفہ مسرور بالکل غلط کہہ رہا ہے، بالکل غلط کہہ رہا ہے، لا یعنی بکرا ہے، بالکل جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے، لین مردود ہے، اوتل بعد ذالک زنیم ہے، اور عادل حاکم ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ معاف کریں گے۔ یہ حدیث پاک مشکاہ شریف کی، یہ میرے ہاتھ والی، یہ حدیث پاک اچھی طرح دیکھ لو، مشکاہ شریف حدیث نمبر 5669، 5269 باب نزول عیسیٰ علیہ السلام، پہلی فصل، پہلی حدیث، یہ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ اسی طرح اور بھی 2-3 حدیثیں ہیں، لیکن وہ آپ جب یہ نکالیں گے تو باقی حدیثیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ينزلن ابن مریم حکما عادلا فیکسرن الصلیب ویقتلن الخنزیر ولا یقطعن الجزیۃ لا ينزلن۔ آگے لفظ اور آگے زیادہ میں بس اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مریم تم میں اتریں گے اور وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، یہ معاف، جزیہ کو معاف کر دیں گے۔ یہ آگے پوری حدیثیں دونوں پڑھ لینا۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ جسم کے ساتھ تشریف لائیں گے اور جسم کے ساتھ اللہ نے اوپر ان کو اٹھا لیا۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی مخالفت کرتا ہے، اسی لیے تو ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ کافر مرزئی آمدی سارے کافر، کافر مرزئی سارے کافر، مرزئی کافر جو نبی علیہ السلام کے فرمان کو بھی نہ مانے اور اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کو بھی نہ مانے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا۔ ان اللہ عزیز حکیم، ان اللہ عزیز حکیم، ان اللہ عزیز حکیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔